وبه نستعین وهو خیر المعین۔ آج فرماتے ہیں وَإِذْنُ الزَّوْجِ، وَإِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّد۔ بحث ہماری کس چیز میں تھی قبلہ؟ نظر کے بارے میں، کہ اگر کسی مملوک نے منت ماننی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک اسے نظر کی اجازت دے۔ ٹھیک ہے، منت کی اجازت دے گا تو پھر غلام منت مان سکتا ہے بدون اجازت المولا، بدون اجازت المالک اس عبد کی منت منعقد نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں مولا کے حکم میں ہے زوج، جس طرح مولا کے حکم کے بغیر غلام کی منت ادا نہیں ہوتی، منعقد نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر کے حکم کے بغیر بیوی کی منت بھی منعقد نہیں ہو سکتی۔ اگر بیوی منت ماننا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ اس منت کے لیے پہلے شوہر سے کیا لے؟ اجازت لے، یا بعد میں منت ماننے کے بعد شوہر اسے اجازت دے دے پھر بھی ٹھیک ہوگی، جسے فضولی کہتے ہیں۔ وَإِذْنِ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ، شوہر کی اجازت، شوہر کا اذن وہ بھی کیا ہے؟ سید کے اذن کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ فی، پہلی بات فی اعتبار توقفہ علیہ سابقاً، کہ معتبر ہے توقف ہی، توقف نظر، کہ نظر موقوف ہو علیہا علی الاجازہ، ٹھیک ہے نا جی، سابقاً پہلے اجازت ہو، جسے ہم نے اذن کا نام دیا تھا، پہلے اذن دے پھر اس کی منت منعقد ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ معتبر ہے پہلی صورت، تین چیزوں میں سے ایک ہو، پہلی یا تو پہلے سے ہی اذن دے چکا ہو کہ تم منت مان سکتی ہے، ایک، دوسری اسے کہتے ہیں رضا قبلی، جو پہلے کی رضا ہو، دوسرا او لحوقہا لہو قبل الحل، یا اس کی منت پوری ہونے سے پہلے یہ کیا کر دے؟ اجازت دے دے۔ منت ماننے کے بعد پوری ہونے سے، وقت آنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، لحوق لاحقاً کہتے ہیں بعد، منت ماننے کے بعد وہ اجازت دے دے منت کے وقت آنے سے پہلے۔ لہو کے ہاں کی ضمیر اجازت کی طرف، اجازت لاحق ہو لہو للنظر، نظر کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری صورت یہ تھی، اسے کہتے ہیں رضا بعد، بعد والے رضا۔ تیسری صورت کہ جس میں بیوی کی منت صحیح ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ او ارتفاع الزوجیت قبل حل النظر، منت کا وقت آنے سے، یا شوہر کا منت کو روکنے سے پہلے ہی اس کی زوجیت ہی ختم ہو گئی ہے، شوہر نہیں رہا تو کیسے اب روکے گا؟ تو اب کیا ہے، اس کی منت منعقد ہے، یہ منت ادا کرے۔ تین صورتیں ہیں، منت زوجہ کی صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تین صورتوں میں۔ پہلی صورت کیا؟ پہلے ہی قبلاً وہ کیا کر دے؟ اذن دے دے۔ اگر طلاق ہو گئی اس کی تو پھر بھی شوہر نہیں رہا، وہ عدت تو گزار رہی اس کے گھر میں، لیکن وہ اس کا حکم اٹھ جائے گا، شوہر والا، ہاں وہ حکم اس میں جو اجازت تھی نا وہ اٹھ جائے، اذن اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ شوہر کے حکم میں رہتا ہے، وہ شوہر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اذن اٹھ جائے گا پھر۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ اذن دے یا اجازت دے، اذن اور اجازت اس لیے جو بول رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں ہے، اذن دے اجازت دے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ زوجیت ہی ختم ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے جو فسخ نکاح کا موجب ہو،
ایسے بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے خود بخود نکاح فسخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرتد تھی گئے، ٹھیک ہے، مرتد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اور کوئی عیب آ جاتے ہیں، ایسے عیوب بھی ہیں جن کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زوجیت ہی مرتفی ہو جائے تو پھر بھی اس کی منت کیا ہوگی؟ منعقد ہوگی۔ ٹھیک ہے، واضح ارتفاع کی مثال ایک دو آپ دے لینا۔ جی، اچھا، ولم یذکر، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب تینوں صورتیں، ولم یذکر توقف النظر، توقف نظر الولد علی اذن الوالد، ولم یذکر، مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیا، کون کہہ رہے ہیں؟ شارح علیہ رحمہ فرماتا ہے مصنف نے ذکر نہیں کیا توقف نظر الولد، ولد کی نظر کے موقوف ہونے کو، کہ نظر ولد کس چیز پر موقوف ہے؟ علی اذن الوالد، والد کے اذن پر۔ فرماتے ہیں جس طرح، سنیے گا، جس طرح عبد کی نظر موقوف ہے اذن سید پر، جس طرح زوجہ کی نظر موقوف ہے اذن زوج پر، اسی طرح ولد کی نظر موقوف ہے اذن والد پر۔ ان دو کو تو مصنف نے ذکر کیا ہے، اذن ولد کو جو موقوف، نظر ولد جو موقوف تھی اذن والد پر، اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ خود ہی وجہ بتا رہے، لعدم النص الدال علیہ ہونا، کیونکہ فرماتے ہیں کوئی ایسی نص نہیں ہے جو اس چیز پر دلالت کرے کہ نظر ولد کیا ہے؟ موقوف ہے اذن والد پر۔ نظر ولد کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، ہونا یعنی یہاں یعنی کتاب نظم میں اور کتاب لمحہ میں؟ اس کتاب لمحہ میں نص نہیں ہے، اس مورد نظر میں، نظر کے مورد میں لعدم نص، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، لعدم نص، روایت موجود نہیں ہے، نص موجود نہیں ہے جو الدال علیہ ہونا، جو ولد کی نظر، ولد کے بارے میں دلالت کرے ہونا، فی صورت نظر، نظر کی صورت میں ولد کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ولد کی، اب اجمالی نظر، ولد کی نظر کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے جو روایت یہ دلالت کرے کہ ولد کی نظر موقوف ہے اذن والد پر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زوج کے بارے میں نص آئی ہے اور عبد کے بارے میں نص آئی ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک روایت موجود ہے ولد کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں تھوڑا غور سے دیکھو، ہے تو ولد کے بارے میں، ولد کی نظر کے بارے میں وہ روایت نہیں ہے، ولد کی قسم کے بارے میں ہے، یمین کے بارے میں ہے۔ ہم نے انہیں کہا نا، انہوں نے کہا کوئی نص نہیں ہے، ہم نے کہا شہید ثانی صاحب کی بلا ہم دکھاتے ہیں کہ ایک روایت موجود ہے جو ولد کے بارے میں، انہوں نے کہا اسے غور سے پڑھو، یہ ویسے میں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، غور سے اسے پڑھو، یہ ولد کے بارے میں تو ہے، ولد کی نظر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ولد کی یمین کے قسم کے بارے میں ہے۔ انما وارد النص، انما وارد سے مراد وارد النص، نص وارد ہوئی ہے فی الیمین، یعنی فی یمین الولد، ولد کی قسم کے بارے میں، ولم یارد، ولم یارد فی نظر الولد، انما وارد النص فی یمین الولد ولم یارد فی نظر الولد، نص جو وارد ہوئی ہے وہ ولد کی قسم کے بارے میں ہے، ولد کی منت کے بارے میں کوئی نہیں۔ لیکن آگے یہ یمین بھی تو اسی میں سے آ رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھر حمل کرتے ہیں اسی کو، یمین کو، او سوری، نظر کو یمین پر حمل کریں گے، ابھی تک مقدمہ باندھ لیں۔ خصوصاً منت نظر کے بارے میں کوئی، جہاں مضمون روایت میں یہی لفظ نظر ہو، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو فرماتے ہیں پھر فَيَبْقَى عَلَى أَصَالَةِ الصِّحَةِ، جب نظر ولد پر
کوئی نس نہیں آئی تو نظر ولد بدون اذن الوالد کی اصالت پر باقی رہا. دیکھیں نہیں سمجھ نہیں آئی، یعنی ٹھیک ابھی تک نہیں ہوا. یہ تو ترجمہ ہوا نا، ٹھیک ہے نا جی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ ناظر کیا ہے؟ مطلق ہے کہ جو منت مانے وہ اسے پورا کرے، اس میں کوئی اجازت اجوزت نہیں ہے. اصل نظر یہی ہے کہ اسے پورا کیا جائے. اب یہ فر ہے، یہ شرط کی صورت میں ہے کہ بیٹے کی نظر یا زوجہ کی نظر یا مملوک کی نظر موقوف ہے کس پر؟ اس شرط پر کہ وہ اجازت لیں. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہی ہے کہ جو منت مانے وہ پورے کرے، ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی ایسی نس نہیں آئی، اصالت و صحت سمجھنا، جب ایسی کوئی نس نہیں آئی جو یہ دلالت کرتی کہ اس بچے پر منت ماننے کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے، جب اس کے بارے میں کوئی نس نہیں ہے تو وہ جو اصالت تھی، اصالت و نظر کیا تھا کہ جو مانے پوری کرے، وہ اصالت اپنی جگہ پر صحیح باقی کھڑی ہے. بغیر اجازت کے کہ اب بغیر اجازت کے وہ بچہ منت مان بھی سکتا ہے، اس پر پوری بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو واضح ہوا یہ اصالت، یعنی نظر اس کی صحیح ہو جائے گی. ہاں جی اس کی صحیح ہو جائے گی. آسان تو یہاں اصالت سے مراد، یہاں اصالت و صحت سے مراد یہاں کیا ہے؟ عموم ہے. یہاں یا تو اصالت العموم مراد ہے یہاں، جو وفا کی صورت میں جو ہے نا، جو نظر مانو اسے کیا کرو؟ اوفو پورا کرو، ٹھیک ہے نا. وہ تقاضا کرتا ہے صحت کا، صحت نظر بدون اذن ای واحد من الافراد، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ عموم وہاں تقاضا کرتا ہے صحت کا، یا اصالت صحت سے مراد وہ عموم ہے، یا اصالت صحت سے مراد قاعدۃ الصحت ہے. جو قاعدۃ الصحت کہاں جاری ہوتا ہے؟ جب شک ہو بین الصحت والبطلان کہ یہ شے صحیح ہے یا باطل ہے، وہاں قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ بابا تمہیں شک ہے صحیح ہے یا باطل ہے، قاعدہ اصالت الصحت جاری کر یہ بات ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یا یہ قاعدہ تو صحت مراد ہے، یا اصالت العموم مراد ہے، وہ اصالت العموم جو یقتضی الصحہ. یہ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کس سے؟ الاصالت الصحت. یہ آپ نے عشر حاضر عبارہ میں وفی الدروس الحقہ بہما، دروس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے الحقہ ولد کو ملحق کیا ہے بہما کس کے ساتھ؟ زوجہ اور عبد کے ساتھ. عبد کے ساتھ وہ ولد کو زوجہ کے ساتھ اور عبد کے ساتھ ملحق کیا ہے. احسنتم. یعنی دروس میں یہ کہا ہے کہ جس طرح زوجہ اور عبد کو منت ماننے کے لیے اپنے شوہر اور مالک سے اجازت کی ضرورت ہے، اسی طرح ولد کو بھی منت ماننے کے لیے اپنے باپ کی اجازت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. دروس میں کہا ہے، اور علامہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، علامہ بھی اسی کے قائل ہے. علامہ حلی علیہ الرحمہ، جہاں مطلق علامہ اس سے مراد علامہ حلی ہوتے ہیں. دلیل ان کی کیا ہے؟ فرماتا لے اطلاق الیمین فی بعض الاخبار علی النظر، جو آپ فرما رہے تھے سیدنا، ان کی دلیل یہی ہے. مصنف صاحب نے جو دروس میں الحاق کیا ہے نا ولد کو ان دو کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے کہ نظر ولد کے بارے میں کوئی نص نہیں آئی، لیکن اطلاق الیمین، نص یمین کے بارے میں تو آئی تھی نا. یمین ولد کے بارے میں تو روایت تھی. فرماتے ہیں ہاں تھی، تو فرماتے ہیں اطلاق الیمین فی بعض الروایات علی النظر، یمین کا اطلاق کیا گیا ہے بعض اخبار میں کس چیز پر؟ منت پر. ٹھیک ہے نا. معنی منت ہے، لفظ یمین بولا گیا کا قول الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام.
پڑھیں اسے لما لما سئل عن جاریۃ خلف منها بیمین حلف منہا بیمین، ٹھیک ہے نا جی. ایسی جاریہ کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کیا کیا تھا؟ حلف بالیمین. دیکھیں یمین کا اطلاق حلف یعنی قسم پر کیا گیا، ناظر پر، ٹھیک ہے نا. تو فقالا پڑھیں علیہ وقالا. تو کیا کہا اس نے؟ للہ علیہ ان لا ابیعہا، کہ مجھ پر اللہ کے لیے مجھ پر کیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا، میں اسے نہیں بیچوں گا. اس نے قسم اٹھائی ہے نا کہ میں اسے نہیں بیچوں گا. اچھا تو مولا نے کیا کہا؟ فعل امر ہے. وفا یفی سے فعل امر، وقا یقی کا فعل امر کیا بنتا تھا؟ ابواب سر میں ٹھیک. تو یہاں وفا یفی سے پورا کر، پورا فعل امر ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے نا. للہ ہے بنظر ایک. اچھا آپ فرماتے ہیں سوال مقدر ہے، سوال مقدر اس کا جواب ہے والاطلاق وان کان من کلام سائل الا ان تقریر الامام له علیہ. یہ جواب ہے پورا. سوال مقدر یہ ہے. اچھا فرماتے ہیں کہ اطلاق جو ہے، اطلاق وہ کس چیز پہ ہے؟ وہ اطلاق جو ہے وہ سائل کی نظر میں ہے. مولا نے مطلقاً تو نہیں کہا کہ جو اطلاق شامل ہوتا یمین کو بھی اور ناظر کو بھی. مولا نے لفظ نظر استعمال کیا ہے. یمین کا اطلاق مولا نے نظر پر نہیں کیا. وہ جو یمین کا اطلاق نظر پر کیا ہے وہ سائل نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. مولا نے تو اختصاص کیا ہے. تو پھر مولا کی کلام سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا کی کلام سے آپ یمین کو حمل کر رہے ہیں، کہ یمین کا اطلاق کر رہے ہیں نظر پر؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ پھر تکرار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے بعض روایات میں روایت کون سی ہوگی؟ جو معصوم فرمائیں گے، نص وہ ہے. بعض روایات میں یمین کا اطلاق کس پر کیا گیا ہے؟ نظر پر. نظر پر نا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے روایت کون سی جاری دی؟ مولا فرماتے ہیں فے للہ ہے بنظر. یہی روایت انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی. اشکال کرنے والوں نے اشکال کر دیا، اشکال مقدر ہے یہاں. انہوں نے کہا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت میں یمین کا اطلاق ناظر پر نہیں کیا گیا. معصوم نے کوئی اطلاق یہاں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. کوئی اطلاق یہاں نہیں کیا. آپ کیسے اطلاق کی دلیل میں یہ معصوم کا فرمان لا رہے تھے؟ آپ یہ روایت لے ہیں اطلاق کی دلیل کے طور پر، لیکن امام نے تو کوئی اطلاق یہاں نہیں کیا. یہ سوال مقدر ہے، یہ اشکال ہے. اس کا جواب اب سنیے گا. خلاصہ سن لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. کیا جواب یہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ امام کی کلام میں اطلاق نہیں ہے، امام نے اطلاق نہیں کیا، سائل کی کلام میں تو اطلاق تھا. ہم نے کہا ہاں سائل کی کلام میں تھا، لیکن اس کا امام کی کلام سے کیا تعلق؟ وہ فرماتے ہیں بڑا تعلق ہے. جب سائل نے اطلاق کیا تھا امام سن رہے تھے؟ جی سن رہے تھے. امام خاموش رہے یا یہ کہا تو غلط کر رہا ہے؟ امام نے چپ کر کے جواب دے دیا. اسے یہ نہیں کہا کہ تو نے سوال غلط کیا ہے. امام کا اسے رد نہ کرنا اس اور چپ ہو جانا، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. تقریر معصوم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اطلاق کرنا ٹھیک ہے. قول معصوم سے اگرچہ نہیں پتہ چلا، تقریر معصوم سے پتہ چلا کہ اطلاق کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. واضح؟ یہ بھی فرق واضح ہوا بین تقریر المعصوم و بین قول المعصوم.
قول المعصوم جو خود مدثر صاحب کی مولا فرمائے جو خود فرما رہے ہیں یہ ہے قول معصوم. قول معصوم میں اطلاق نہیں ہے. تقریر معصوم یہ ہے، تقریر معصوم کبھی فعل کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی قول کی صورت میں ہوتا ہے. عباس صاحب آئے، عباس صاحب نے کچھ الفاظ بول دیے، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے بیٹھے رہے اور عباس صاحب کے سوال کا جواب دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس صاحب کے الفاظ پر معصوم کیا ہیں؟ راضی ہیں. شرائط بھی کچھ ہیں، تکیے کے طور پر نہ ہو یا کوئی خوف نہ ہو وغیرہ وغیرہ. پتہ چلا عباس صاحب کے قول پر کیا ہیں؟ معصوم راضی ہیں. اسی طرح کوئی کام انجام دیا، خود معصوم نے نہیں دیا، کام انجام دیا ہے عباس صاحب نے. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام امام دیکھ رہے تھے کہ یہ کام عباس کر رہے ہیں، روک بھی سکتے تھے، محب تھے عباس صاحب، نہیں روکا، چپ کر کے بیٹھے رہے. اس کا مطلب یہ ہے تقریر معصوم سے یہ واضح ہوا جو عباس صاحب نے عمل انجام دیا ہے وہ عمل جائز ہے کم از کم. اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. قبلہ ٹھیک ہے نا. تو یہی جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ول اطلاق و ان کان من کلام سائل. ٹھیک ہے اطلاق سائل کی کلام میں تھا، الا ان تقریر الامام له للسائل علیہ علی الاطلاق. فرماتے ہیں امام کی تقریر سائل کے لیے اس اطلاق پر گویا اس طرح ہے کہ تلفظ الامام بالاطلاق، امام کا خاموش ہو جانا سائل کے اطلاق پر گویا اس طرح ہے کہ امام خود اطلاق کے قائل ہیں اور اسی کا تلفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کا تلفظ الامام بہی بالاطلاق. واضح. ایک دلیل کس چیز کا؟ اطلاق الیمین علی النظر کی. پہلی دلیل یہ تھی. دوسری، اب یہ پہلی دلیل تھی. دوسری دلیل، پہلی دلیل تقریر امام تھی. اس سوال مقدر کی پہلی دلیل سوال مقدر نہیں ہے، یہی جو لکھی ہوئی ہے جواب، یہ جواب پہلی دلیل ہے کس چیز کی؟ اطلاق الیمین علی النظر کی. یہ جو دلیل ہے یہی سوال مقدر کا جواب ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سوال مقدر آپ کو ظاہر کرنا ہے، پھر اس کا یہ جواب لکھنا ہے، پھر اسی کو دلیل بنانا ہے اطلاق کی. یہ تین کام آپ نے کرنا ہے، پھر جا کر اشر حاضل عبارہ کا مصداق مکمل ہوگا. ول تساوی ہما فی المعنی، اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں تساوی ہما نظر والیمین دونوں برابر ہیں کس چیز میں؟ معنی میں. حلف و نظر وعلی ھذا، ان دونوں دلیلوں کی بنا پر لا وجہ لاختصاص الحکم بالولد، کوئی وجہ نہیں ہے جب دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ خاص کریں الحکم، حکم کو. کون سا حکم؟ عدم احتیاج نظر الولد الی اجازت الوالد. یہ جو خاص کر رہے ہیں حکم کو کہ بابا بیٹے بچے کی صورت میں والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، زوجہ اور مملو عبد کی صورت میں اجازت کی ضرورت تھی، اس کی صورت میں نہیں ہے. یہ جو حکم کو خاص کر رہے ہیں ولد کے ساتھ، اس پر کوئی دلیل، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. بل یجب فی الزوجۃ مثلہ، بلکہ جس طرح زوجہ میں تھا اسی طرح کیا ہے؟ ولد میں ہے. کیوں؟ لاشتراکہما فی الدلیل، یہ ولد اور زوجہ دونوں مشترک ہیں فی الدلیل میں، چاہے وہ دلیل نفیاً ہو یا اثباتاً ہو. اگر آپ نفی کرنا چاہتے ہیں اجازت کی تو دونوں سے نفی کریں گے، اگر آپ اس بات کرنا چاہتے ہیں اجازت کا کہ اجازت شرط ہے تو دونوں پہ کریں گے. واضح سے بل یجب فی زوجہ مثلہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، کون سی دلیل مراد ہے؟ اس کی مثل زوجہ کس چیز میں مثل ہے؟ مثل کس چیز میں؟ ولد کی مثل ہے کس چیز میں؟ اذن میں. احتیاج اذن ہے یا احتیاج اذن نہیں ہے؟ ولد اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟
اس چیز میں مثل ہے. یعنی اجازت لے جائے. پہلے مطلق بات، اجازت لی جائے یا نہ لی جائے، چاہے وہ حکم ہو چاہے وہ حکم ہو، دونوں ایک دوسرے کی مثل ہیں. اگر کہیں کہ اجازت شرط ہے تو دونوں میں شرط ہوگی، اگر کہیں کہ شرط نہیں ہے تو دونوں میں نہیں ہوگی. اس کی تو نفی ہو رہی ہے نا وہ عبد کی. اب سننے تو صحیح، عبد تو پکا ثابت ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے نا. عبد تو ثابت ہو چکا ہے کہ عبد میں اجازت شرط ہے. مسئلہ کیا تھا؟ ایک زوج کا اور دوسرا تھا ولد کا، تو ان دونوں میں ثابت کر رہے ہیں. اما المملوک، اب فرماتے ہیں اب بات آ گئی، عباس صاحب کا اشکال آ گیا کہ بلا یہ عبد کی زوجہ کی اور بچے کی تو بات آپ کر رہے ہیں، ان کی دلیلیں بھی دے رہے ہیں کہ وہاں ضرورت ہے اجازت کی. مملوک کی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہاں اجازت شرط ہے یا نہیں ہے. وہاں بھی اجازت، میں کہتا ہوں عباس صاحب کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہاں اجازت شرط نہیں ہے، اس کی تو کوئی دلیل دیں. وہ فرماتے ہیں وہ روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کیوں؟ امل مملوک فیمکن اختصاص العبد، وہی مملوک بسبب الحجر علیہ، کیونکہ حجر یعنی علیہ علی التصرف، کیونکہ علیہ علی العبد یہ کیا ہوتا ہے؟ عبد پر کیا ہوتا ہے؟ حجر ہوتا ہے، ممنوعیت ہوتی ہے. کس کی طرف سے ممنوعیت ہوتی ہے؟ مالک کی طرف سے. مالک کی طرف سے عبد پر ایک خاص محجوریت اور ممنوعیت ہوتی ہے کہ عبد کوئی کام نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا مالک کی اجازت کے بغیر. اس بنا پر عبد میں اجازت حتمی ہے. اس میں تو بیوی پر بھی ہوتی ہے شوہر کی، یعنی کہ بیوی پر وہ بھی اپنے شوہر کی اجازت بغیر نہ باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے. وہ تو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک تو بیوی کے بارے میں دلیل دی ہے ایک، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیوی اس طرح مملوکہ نہیں ہوتی جس طرح یہ عبد مملوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بیوی اس طرح مملوک نہیں ہوتی. عبد کا اس یہاں سے لے کر یہاں تک عبد کیا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے. بیوی ایک مثال دوں گا بس تقریب ذہن کے لیے، باقی آپ کو بیوی میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ملکیت اس کی نہیں ہے. اگر ملکیت ہوتی تو پھر دودھ پیسے لے کر نہ پلاتی. اگر چاہے تو اپنا دودھ اپنے بیٹے کو شوہر سے پیسے لے کر پلائے، تو اس کی مہربانی ہے، وہ پلا دے، اجرت لے سکتی ہے پالنے کی. تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر کہے چل میرے بچے کو پال، چل میرے مہمان آئے ہیں ان کے کپڑے دھو، نہیں کر. لیکن عبد سے جو چاہے کروا سکتا ہے. فرق ہے. یہ تقریب ذہن کے لیے، ویسے شرح نہیں ہے یہ، میں نے ویسے کھلا اشارہ دیا. فیمکن اختصاص العبد فی توقف النظر علی اذن المالک بسبب الحجر علیہ. والعلامہ اقتصر علیہ، ہونا علامہ ہلی علیہ الرحمٰن نے اختصار کیا ہے علیہ علی ذکر العبد. انہوں نے بس عبد کو ذکر کیا کس صورت میں؟ ہونا فی صورت النظر یا احتیاج الاذن فی النظر. ٹھیک ہے نا، ہونا کا مرجع لکھنا ہے تو لکھنے توقف النظر علی الاذن. ٹھیک ہے نا، توقف النظر علی الاذن والی صورت میں علامہ ہلی نے بس کس کو ذکر کیا ہے؟ عبد کو ذکر کیا ہے، باقیوں کو ذکر نہیں. وَهُوَ أَنْسَبٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے نا، مناسب بھی یہی تھا کہ اکیلے کس کو ذکر کیا جاتا. جب یہ بحث آپ کر رہے ہیں کہ نظر موقوف ہے اذن پر، نظر موقوف ہے اذن پر، تو اس بات میں فقط عبد کو ہی ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے.
اور علامہ نے فقط عبد کو ذکر کیا. واضح ہوئی ہے یہ بات یا نہیں ہوئی؟ ہو گیا. ہاں سید. جی واضح ہو گیا. اچھا. والمحقق شرک بینہ و بین زوجتے، لیکن محقق علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے؟ شریک قرار دیا بینہ بین العبد او بین العبد و بین الزوجہ فی الحکم. حکم کون سا؟ احتیاج النظر. احسنتم توقف النظر علی الاذن. اس حکم میں شریک کیا ہے زوجہ کو بھی عبد کے ساتھ، کما ہونا جس طرح کہ لما میں مصنف نے شریک کیا ہے عبد کے ساتھ کس کو؟ زوجہ کو. ولد کو شریک نہیں کیا مصنف نے، ذکر ہی نہیں کیا خود مصنف نے، بلکہ کیا کہا ہے؟ بریکٹ والی عبارت مصنف کی اگر دیکھیں تو کیا بنے گی؟ الا ان یجید المالک او تزول الرقیہ و اذن زوج کا اذن سید. شریک کیا ہے. وترک الولد، محقق نے کیا کیا ہے؟ ولد کو ترک کر دیا ہے. انہوں نے زوجہ کو اور عبد کو تو کہا ہے، اس بحث میں ذکر کیا ہے توقف نظر والی میں، لیکن ولد کو نہیں کیا. ولیس بواجہ، مشارع فرماتے ہیں یہ محقق کا لیسا کا اسم سارا کچھ یہ آپ نے ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ پورا جملہ ہے لیسا بواجہ. محقق علیہ رحمہ کا ان دو کو ذکر کرنا، عبد کو اور زوجہ کو، اور ولد کو ذکر نہ کرنا اس بحث میں، یہ وجیح بات نہیں، یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے. واضح یا نہیں؟ ترجمہ تھوڑا سا. وسیغا ان کان قضا فللہ علیہ قضا، اور سیغا کیا ہے؟ شرط ہے. احتیاج ہے کہ جب بندہ منت مانے تو اس کا سیغا بھی ہونا چاہیے. اور سیغا کون سا ہونا چاہیے؟ ان کان قضا فللہ علیہ قضا. اگر میری لجنا پاس ہوئی، ان کان قضا اگر میری لجنا پاس ہوئی تو فللہ علیہ اطعام الطلاب. ٹھیک ہے نا؟ اطعام التلاميذ، سوری کسے کہتے ہیں؟ زملاء، سوری اطعام الزملاء. ٹھیک ہے نا؟ هذا صيغة النظر المتفق علیہ بواسطہ شرط. فرماتے ہیں یہ نظر کا صیغہ ہے جس پر اتفاقی ہے، یعنی اس پر المتفق علیہ، یعنی یہ اس پر اجماع ہے. اجماع اسی پر ہے کہ نظر کا صیغہ کیا ہے؟ یہی ہے. بے واسطہ شرط، جب کیا ہو؟ نظر مشروط ہو. جب نظر مشروط ہو تو صیغہ کیا ہے؟ یہی ہے. اس نہیں سمجھ آئی؟ اگر نظر مشروط، یہ نظر مشروط ہے کہ اگر میری لجنا پاس ہوئی تو کھلاؤں گا. اب یہ کھانا کھلانا مشروط ہے لجنا کے پاس ہونے پر، شرط کے بغیر میں نہیں کھلانے والا، ایسے ثواب کے طور پر نہیں کھلاؤں گا. شرط پاس ہوئی تو پھر کھلاؤں گا، اسے کہتے ہیں نظر مشروط. ٹھیک ہے نا؟ مشروط ہوئی نا. فرماتے ہیں جب نظر مشروط ہو اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ پھر صیغہ یہی ہوگا. ان کان قضا فللہ علیہ اطعام، یہی صیغہ ہے ناظر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناظر مفہوم، اگر ناظر غیر مشروط ہوئی تو پھر صیغہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے، اتفاق بین الفقہاء نہیں ہے. وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ أَنَّ الْقُرْبَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النَّظْرِ اجماعاً. فرماتے ہیں اسی صیغہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. صیغہ میں کیا ہے؟ للہ علیہ قضا اطعام. ٹھیک ہے نا؟ اس صیغہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ ان القربت معتبرۃ، قربت شرط ہے، معتبر یعنی شرط ہے، فی النظر، نظر میں، اجماعاً بین الفقہاء. لا یشترط کونھا غایۃ للفعل، یہ شرط نہیں ہے نظر میں کہ کونھا کون القربہ غایۃ للفعل، فعل کی غایت نہیں ہے، بلکہ فعل میں کیا ہے؟ شرط ہے. بس شرط بھائی ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غایت. شرط یہ نہیں ذکر کر دینا، غایت یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو غایت پر کیا کرتا ہو؟ دلالت کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دونوں صیغے پیش کرتا ہوں، غایت کا اور شرط کا. ان کان قضا فللہ علیہ
قضا, ٹھیک ہے, للہ علیہ قضا, قربت آ گئی نا اللہ کے لیے, یہ ہے شرط تھی جو ادا ہو گئی. غایت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی قربتاً الی اللہ, قربتاً الی اللہ, الی غایت کے لیے آتا ہے. الی کس کے لیے آتا ہے, جنہیں شرح میں تو عوام یاد ہے, انتہائے غایت کے لیے آتا ہے, انتہائے غایت کے لیے, الی غایت کے لیے, یہ ہے غایت. تو فرماتے ہیں یہاں قربت شرط ہے فعل کے لیے, غایت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ نظر میں پہلے یہ کہو ان کان قضا للہ علیہ قضا قربتاً الی اللہ, ایسا کہنا ضروری نہیں. ان کان قضا للہ علیہ قضا قربتاً الی اللہ, آخر میں قربتاً الی اللہ کی قید لگانا ضروری نہیں ہے, بلکہ فقط للہ علیہ قضا کہہ دینا بھی نظر مناسب ہے. لا یشترط کون القربت غایتاً للفعل, یعنی غایتاً للفعل پر یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے بعد میں کہ للہ علیہ قضا کے بعد قربتاً الی اللہ کہنا ضروری نہیں ہے. کا غیر ہی من العبادات, جس طرح کہ دوسری عبادات میں کہنا ضروری ہوتا ہے, نماز میں روزہ میں قربتاً الی اللہ کہنا ضروری ہے, نہیں تو صحیح نہیں ہوں گے. بل یکفی تضمن صیغہ لہا, بلکہ کافی ہے کہ صیغہ متضمن لہا کس کو, قربت کو. وہو ہنا موجود, اور یہ تضمن القربت یہاں موجود ہے اس صیغہ میں کہ للہ علیہ, یہ قربت ہی تو ہے اللہ کے لیے. وَإِن لَمْ يَتْبَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ, اگرچہ اس صیغہ کے بعد یہ قول کہنا ضروری نہیں ہے کہ قربتاً إِلَى اللَّهِ, یا بعد میں دوبارہ کو للہ علیہ قربتاً للہ, یا نحوی یا کوئی اور اس طرح کا اطاعتاً لامر اللہ, نحوی اطاعتاً لامر اللہ, یہ صیغے کہنا بعد میں ضروری نہیں ہے. وبہذا صرح فی الدروس, اسی کے بارے میں مصنف نے دروس میں تصریح کیا, وجعلہ اقرب, اور اسی کو کیا کیا ہے, اقرب قرار دیا. وہو الاقرب, جس کو مصنف نے دروس میں اقرب قرار دیا, شارح فرماتے ہیں وہو الاقرب, میرے نزدیک بھی یہی اقرب ہے کہ فقط للہ علیہ کہہ دینا ہی قربت کے لیے کافی ہے, بعد میں ان الفاظ کا اضافہ ضروری نہیں ہے کہ قربتاً الی اللہ یا قربتاً للہ یا اطاعتاً لامر اللہ. والحمد للہ رب العالمین.